أعوذ بكلمات الله التامة من خلق إنه لمجنون وإلا ذكر العالمين. اچھا جی، الحمدللہ ہم لوگ کتاب الحکم العطائیہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تصوف کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ضروری باتیں ہیں جن پہ عمل کیے بغیر ہم جو بزرگان دین کا طریقہ تصوف کا اس کو حاصل نہیں کر سکتے. تو ان باتوں میں سے جو اہم ترین بات ہے، جسے منشور ولایت بھی کہا جاتا ہے، یا تصوف کا نصاب بھی کہا جاتا ہے، وہ ذکر الہی ہے. ذکر الہی کی حاجت جس قدر مبتدی کو ہوتی ہے اسی قدر منتہی کو بھی ہوتی ہے. قرآن و احادیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور اتنی عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد کوئی عقل مند انسان جو ہے ذکر کے دوام کو ترک نہیں کرے گا. اور قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات بھی کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ذکر وقتی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے. ہر وقت انسان کی زبان اور اس کا دل اور اس کا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ فضائل کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. اور ذکر بہت اقسام کے ہیں اور ذکر کے بہت طریقے ہیں جو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور مختلف اذکار کے مختلف مسائل، مختلف خواص اور برکات ہیں. لیکن جو سب سے اہم ترین ہے، جو متفق علیہ ہے اور جو تمام فوائد کا جامع ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر ہے کہ جس کی عظمتوں کا بیان نہیں کیا جا سکتا. اور بعض روایتوں کے مطابق جب اس کو 70,000 پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو داخل جنت فرما دیتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی کفالت فرما دیتا ہے، اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے. اور جو رات کو سوتے وقت 1000 پڑھ لے تو اس کی روح عرش الہی کے نیچے ہوتی ہے. تو بڑی اس کی عظیم فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں، اور مختلف انداز میں یہ ذکر کیا جاتا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے کہ اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں میں کہ دیکھیں، جب بھی ذکر کیا جائے تو اس سے مقصود کوئی فضیلت یا کرامت حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے. اور جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا معنی آپ کو آتا ہو، آپ اس کے معنی کو جانتے ہو اور اس کا معنی آپ کے ذہن میں رہے. پھر یہ کہ ذکر کرتے وقت آپ پاک صاف ہوں، پاک صاف کپڑے پہنیں، یہ اس کا اہتمام کریں. تو یا تو کوئی خوشبو لگا لیں یا کوئی خوشبو سلگا لیں، اور کوشش کریں کہ ذکر ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں پہ تنہائی ہو، شور و شغب نہ ہو، آوازیں نہ ہوں.
और हो सके तो अंधेरे का एहतमाम। बहरहाल जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जितनी मुमकिनात है, आदमी किसी मकाम पे रह के कर सकता है वो एहतमाम करें। जैसे आप तलबा, आपके लिए सारी चीज़ें मुयस्सर करना बड़ा मुश्किल होगा कि अंधेरे का एहतमाम करें, या आप में से कोई बखूर जलाए, या हर एक के पास खुशबू भी नहीं होगी जो खुशबू लगाए। लेकिन बहरहाल जितना हो सके उतना करना, वरना पाक साफ कपड़े हों, फिर आपका रुख क़िबले की जानिब हो, बावजू हो। और उसके बैठने का तरीका क्या है कि आलती पालती मार के बैठते हैं। और आलती पालती मार के बैठने में भी ख़ास एक बात का ख्याल रखा जाता है कि उल्टे पाँव की रगे कीमास है। बाज़ लोग कीमाउस कहते हैं, कीमास कहते हैं। तो ये जो घुटने के साथ हमारा एक पट्ठा जा रहा है, ठीक है, एक पट्ठा इस तरफ से, एक पट्ठा इस तरफ से, तो यहीं पे ये रगे कीमास होती है घुटने के पास। तो सीधे पाँव के अंगूठे से और उसके बराबर वाली उंगली से इस रग को यूँ कैंची डालते हैं और उसको दबा के बैठते हैं। तो उससे क्या वसवसे, फालतू ख्यालात वगैरह इंसान के कम से कम हो जाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त बुजुर्गान दीन का तरीका है। और तकरीबन सभी ज़िक्र के अंदर वसवसों को काटने के लिए यही तालीम करते हैं कि आपका तरीका ऐसा ही हो कि आपने अपने सीधे पाँव के अंगूठे और बराबर की उंगली से उल्टे पाँव की रगे कीमास को आपने कैंची डाली हुई दबाया हुआ, और आलती पालती मार के आप बैठ गए। उसके अलावा फिर आप जब इस तरह से बैठ गए तो आलती पालती मार के और रगे कीमास को दबा के, उसके बाद ज़िक्र जहरी है। ज़िक्र जहर में कलिमा तैयबा का जिक्र करें तो उसके, जैसे कि मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, तो मुख्तलिफ सलासिल में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत तरीके हैं, हज़ारों तरीके लोग आप कह सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपने अल-वज़ीफ़तुल करीमा में तालीम फरमाया, और फरमाए कि ये वो तरीके हैं कि लोग उनको छिपा के रखते हैं और बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने अरबाब तरीक़त के फ़ायदे के लिए उनको ज़ाहिर किया। तो जब इस तरह आप बैठ जाएंगे और ज़िक्र जहरी आप जब करेंगे कलिमा तैयबा का, तो उसमें फिर ये अपनी गर्दन को अपने बाएं घुटने की तरफ ले आएंगे, और यहाँ से आप ज़िक्र की इब्तिदा करेंगे। ये ज़िक्र चार ज़रबी कहलाता है, चार इसमें चोटें लगती हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे अपने बाएं घुटने से शुरू करके दाएं घुटने की तरफ ला खींच के लेके आएंगे, ला। दाएं घुटने तक जब आप ला खींच के ले आए तो फिर आप इल्ला को जो है, इल्लल्लाह को जो खींच के जो है, सॉरी इलाह को खींच के जो है आप अपने ये दाएं कांधे तक लेके आएंगे, इलाह। अब उसका हा जो है वो झटके के साथ गर्दन मोड़ के कहेंगे हा। यहाँ से आप दोबारा से जिक्र कर रहा हूँ मैं, बाएं घुटने से आपने ला खींचा, दाएं घुटने तक लेकर आए, और यहाँ से इला खींचा, अपने सीधे शाने तक, सीधे कांधे तक लेकर आए, और उसके बाद हा जो आपने गर्दन मोड़ के दाएं जानिब आपने हा कहा, हा। उसके बाद यहाँ से फौरन दिल पर इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाएंगे, यहाँ से इल्लल्लाह। ये चार ज़रब इसलिए कहा था कि एक ज़रब आपने हा की लगाई और 3 ज़रबे आप क़ल्ब पे लगा रहे हैं, तो 4 ज़रबे हो गया। वापस से तरीका समान फरमान देख लीजिए कि बाएं घुटने से आपने ला खींचा, ला,
کھینچ کر دائیں گھٹنے تک لے آئے اور دائیں گھٹنے سے اب آپ سیدھے ہوتے ہوئے آپ الہ کھینچتے ہوئے اپنے سیدھے کاندھے تک لے کے آئیں گے الہ. پھر ہا کہنے کے لیے گردن کو موڑیں گے دائیں جانب اور کہیں گے ہا. اور یہاں سے پھر قلب پر اللہ کی 3 چوٹیں ماریں گے، 3 ضربے ماریں گے. اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ ذکر جلی کہلاتا ہے، ذکر جہر کہلاتا ہے. اور اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو اگر ہمت ہو تو کم از کم 100 سے شروع کریں آپ، کہ 100 مرتبہ آپ اس سے شروع کریں. اور پھر ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. اور یہ 5000 تک لے کے جاتے ہیں اس کی تعداد کو. 100 سے شروع کر کے مسلسل 5000 تک اس کو لے کے جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے، پھر انسان پر حال طاری ہوتا ہے. جب حال طاری ہوتا ہے پھر اس کو کشف شروع ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یہ ذکر کرتا ہے اس کے جسم میں بڑی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور خود فیل کرتا ہے کہ بہت پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے، بہت گرمی ہو گئی. اور یہی گرمی آپ کے کام کی ہے، کیونکہ قلب جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چربی چڑھی ہوتی ہے، غلاف چڑھے ہوتے ہیں چربی کے. تو جس کی وجہ سے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو جب آپ اس ذکر کی گرمی سے اپنے قلب کو گرم کریں گے تو وہ چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا منہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر تجلیات کے عکوس آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کشف شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہترین مشق کشف کی کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے روزانہ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے ذکر کو آپ دے سکتے ہیں. ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا. اسی طرح یہ تو اچھا، پھر یہ ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ آپ کے ذکر کی وجہ سے کسی سونے والے کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ آئے، کسی عبادت گزار کی عبادت میں خلل نہ آئے. تو آپ اتنی آواز میں کریں کہ کوئی پریشان نہ ہو. تو یہ اب اس کے علاوہ ذکر خفی ہے، یعنی پوشیدہ ذکر. اب جو پوشیدہ ذکر ہے وہ اس کے بعد کیا جاتا ہے عام طور پہ یا کچھ دیر یہ کر لے، اس کے بعد تھوڑا وقفہ کرنے کے بعد پھر وہ کر لے. لیکن اس ذکر کے ختم کرنے کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فوری طور پر ٹھنڈی ہوائیں نہ آئیں اور فوری طور پر ٹھنڈا پانی نہ پئیں، کیونکہ ذکر کی برکت سے آپ کے دل میں ذکر کا نور پیدا ہوتا ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے. یہ حرارت عام حرارت نہیں ہے، بلکہ یہ حرارت ہے جس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو دل میں جذب کیا جاتا ہے. تو آپ اگر ٹھنڈی ہوا میں آئیں گے تو ایک تو یہ کہ اس سے طبیعت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ گرم ٹھنڈا ہوتا ہے انسان. دوسرا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو جسم میں جو گرمی پیدا ہوئی تھی وہ ساری کی ساری سمجھ ذکر کا نور بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس لیے فوری طور پہ آپ نے ٹھنڈا پانی میں نہ پیے، بلکہ فرمائے کہ سانس بھی آرام آرام سے لے اور کوشش کرے کہ منہ سے سانس نہ نکالے، ناک سے نکالے، تاکہ وہ گرمی اتنی دیر میں اندر محفوظ ہو جائے. اب اس کے بعد ذکر خفی ہے، اور ذکر خفی اس کا طریقہ وہ بھی میں اس کو یہ دیتا ہوں کہ وہی آپ اسی انداز میں بیٹھیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اپنے سیدھے پاؤں سے رگے کی ماس کو دبا کر الٹے پاؤں کی آپ بیٹھیں اور بالکل آپ کوشش کریں اسٹریٹ ہو، سیدھے ہوں، گردن اور کمر ایک لائن میں ہو. اب یہ جو ذکر ہوگا یہ اس میں جسم کی حرکت سے نہیں ہوگا، نہ یہ زبان سے ہوگا، بلکہ یہ ذکر آپ کے تصور سے ہوگا.
تصوری تصور میں سارا ذکر کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ تصور میں آپ گویا کہ گردن جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی ناف سے اسی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، ناف سے لا کھینچتے ہوئے لے کے آئیں گے اور الہ اپنے ام الدماغ یعنی درمیان کے دماغی حصے تک یہاں پہ لائیں گے، لا الہ، یہ یہاں پہ تصور میں ہاں کا جھٹکا لگے گا ام الدماغ میں، ہے آپ بالکل ساکت، بالکل سامت، اور سانس روک لی جائے تو اور بہت اچھا، ہلیں گے نہیں، مگر تصور میں یہ سارا تصور میں آپ نے لا اپنے ناف سے کھینچا، کیونکہ مقام نفس ہے، یہ لطیفہ نفس ہے، یہاں سے آپ نے لا کھینچا اور کھینچتے ہوئے الہ، ہا جو آپ کے دماغ پر آیا، اور یہاں سے فوراً الا اللہ قلب پہ گرائیں گے، الا اللہ، لیکن تصور میں سارا کام چل رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے، کم از کم 16 ہو، اور زیادہ سے زیادہ پھر 5000 تک لے کے جانا ہے اس کو بھی۔ اچھا، اسی کو تھوڑا چینج بھی کر سکتے ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ تھا، اب لا الہ الا ہو، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ تصور میں لا الہ ام الدماغ تک کھینچ کے لے کے ناف سے نکالا، ام الدماغ تک لے کر آئے، اور پھر الا ہو کی ضرب جو قلب پہ لگائیں، یا یہ کہ ہو کی ضرب دوبارہ نفس پہ لگائیں، یہ دونوں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا ہو، اس طرح سے خیر تصور میں ہے، یہ تو میں آپ کو آواز کر کے بتا رہا ہوں، اس کی بھی وہی تعداد ہے، یا پھر الا اللہ سے بھی کر سکتے ہیں آپ، تو الا اللہ وہی نفس الا، ٹھیک ہے، یہ آپ نفس سے کھینچیں گے، لل جو آپ کے ام دماغ تک آئے گا، ٹھیک ہے، تصور میں، اور لا وہاں سے قلب پہ گرائیں گے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لیکن یہ آواز سے بتا رہا ہوں، لیکن یہ سب کا سب تصور میں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 طریقے ہو گئے۔ اب اس میں ذات کا ذکر ہے، وہ بھی آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے اللہ ہو، تو اس کے اندر یہی کریں گے، اللہ ہو، تو اس میں آپ جو ہے اللہ کھینچیں گے، نفس سے حمزہ نکالیں گے، لطیفہ نفس سے، اور لے کر یہاں پہ ام الدماغ تک لائیں گے، اللہ، یہ ہوا اللہ ہو، اس طرح سے ہوگا، اللہ ہو، قلب پہ گرائیں یا ناف پہ گرائیں، اللہ ہو، تصور میں چل رہا ہے، یہ تو میں آپ کو کر کے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ لفظ کس طرح سے بنیں گے، لیکن اس میں آپ کے الفاظوں کا تصور ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے حمزہ اور ال یہاں سے نکالا، اللہ ہو، جتنا الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں گے اتنی روحانیت آپ کو زیادہ ملے گی، جن الفاظوں کی، ان لفظوں کی بڑی تاثیر ہے۔ اور اب 5واں طریقہ اس میں، یہ تو اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ، اب 5واں طریقہ کیا ہے؟ اللہ، تو وہی ناف سے آپ کھینچے امت دماغ تک، یہاں پہ ال پہنچایا اور لاہ کے کس دل پہ گرا دیا یا نفس پہ گرا دیا، اللہ، 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 یہ تصور میں سارا کا سارا چل رہا ہوگا، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، گردن میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، زبان میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، بلکہ
ہو سکے تو زبان کو موڑ کے آدمی تالو کے ساتھ لگا دے تاکہ زبان نہ چلے۔ تو یہ ان کی سب کی تعداد 5,000 ہے، لیکن 100 سے شروع کرے، یا جتنی 100 کی ہمت نہیں تو 100 سے کم سے شروع کر لیں۔ آہستہ آہستہ نفس عادی بنے گا، عادی بنتے بنتے 5,000 گزر بھی جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 5,000 ہو گئے۔ اور اسی دوران انسان پہ حال طاری ہوتا اور اس کو کشف ہوتا اور اس کے دل کے معاملات جو ہے پھر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام اذکاروں کے بیچ میں، خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کے بیچ میں، بعض اوقات یہ کہ انسان کو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی ہر 100 کے اوپر وقفہ کرے، وقفہ کرنے کے بعد 3 دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دل کو سکون بھی رہے گا، راحت بھی ملے گی اور قلب کی صفائی بھی ہوتی رہے گی۔ پھر آپ شروع کر دیں۔ تو یہ 5 طریقے میں نے آپ کو ذکر خفی کے بیان کیے ہیں، اور ایک طریقہ آپ کو میں نے ذکر جلی کا بیان کیا ہے، اور یہ وہ طریقے ہیں جو اکثر مشائخ کرام ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور امام اہل سنت فضل بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقے جن سے انسان کو کشف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار سے آپ کے قلب کی صفائی تو ہوتی ہے، لیکن یہ دل کا آئینہ جو ہے نا، یہ صاف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس پہ چوٹی لگائی جائے۔ چوٹے لوہار کو دیکھا آپ نے کہ لوہار جو ہے پہلے لوہے کو بھٹی میں پکاتا ہے، جو بھٹی میں پک جاتا ہے بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے، آگ جیسا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو موٹے ہتھوڑے سے پیٹتا ہے اور جس شکل میں لانا چاہتا ہے اس شکل میں اس کو وہ بناتا ہے، پتہ ہے نا۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو پانی میں ڈالتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر بھی ایسے ہی ہے کہ ہم لا الہ کی بھٹی کے اندر اپنے دل کو گرماتے ہیں اور پھر الا اللہ کے ہتھوڑے سے اس کو پیٹتے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ کے پانی میں اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو اس سے دل یہ جتنا لوہا صاف ہو جاتا ہے، اس کا میل کچل دور ہو جاتا ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے، اس کا گندگی نکل جاتی ہے، خالص لوہا بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس کو لا الہ کی بھٹی میں پکا کر الا اللہ کے ہتھوڑے مارے جائیں اور محمد رسول اللہ کے پانی میں ڈوبا جائے، پھر یہ بھی آئینہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ جمال یار کی آدمی تجلی کا مشاہدہ کر سکے، اور اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے، یہاں تک کہ لوح محفوظ بھی روشن ہو سکتی ہے اور بہت کچھ اس کے سامنے کھل سکتا ہے۔ یہ اپنی اپنی ہمت کی بات ہے اور اپنی اپنی کوشش کی بات ہے کہ کون اس بات میں کوشش کرتا ہے، کون تواتر کے ساتھ لگاتار اس کام کو کرتا ہے۔ تو دیکھو، ہر کام کے اندر ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بولو یار 4 دن، مہینہ، 2 مہینے میں یہ میرا کام ہو گیا۔ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ بھٹی دہکانے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ لوہار جب بھٹی جلاتا ہے تو بڑی لکڑیاں اس کے لیے جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے فیول وغیرہ، پیٹرول وغیرہ، مٹی کا تیل، وہ کچھ سب جمع کرتا ہے، کافی دیر تک اس بھٹی کو جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کافی دیر میں بھٹی جب جلتی ہے اور تیز آگ بھڑک جاتی ہے تو اس کے بعد پھر لوہے کے ڈالنے کی باری آتی ہے۔ لوہا ڈالتے بھی ایک دم سے لال نہیں ہو جاتا، پہلے گرم ہوتا ہے، گرم ہونے کے بعد ایک ٹائم گزر جاتا ہے، اس کا آدھا دن گزر جاتا ہے، اور آدھا دن اس کے انگاروں میں پڑا رہتا ہے وہ، اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ لال ہو کر دہکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دیکھنے کے بعد پھر اس کو نکالتا ہے، نکالنے کے بعد پھر اس کو موٹے ہتھوڑے سے 2-3 بندے مل کر اس کو پیٹتے ہیں، پیٹنے کے بعد اس کی کوئی شکل و شکل بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کے اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، پانی میں ڈالنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، پھر واپس گرم کرتے ہیں، پھر گرم کرنے کے بعد دہکاتے ہیں، دہکانے کے بعد سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی اوکھا کام ہے، لیکن وہ پھر بھی جلدی ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ سارا کا سارا اندرونی کام ہے اور سارا کا سارا روحانی کام ہے، اور اس کے اوپر غلاظت اور میل بہت زیادہ، ہمارے دلوں پر چربی کا خور بہت زیادہ ہے، اس کا شیطان دشمن ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، لیکن الحمدللہ پھر بندہ اس سے کامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مشق ضروری ہے،
اور مشق کے بغیر کوئی بولے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ اس کی بیوقوفی ہے کہ اس نے بزرگوں کے طریقے کو استعمال ہی نہیں کیا۔ بزرگوں کے طریقوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے پھر اس کے سامنے معاملات کھل جاتے ہیں۔ یہ جو ذکر و اذکار آپ پڑھ رہے ہیں، حزب الباری شریف پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، دیگر اذکار پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ آپ کو نہیں پتا، لیکن جب آپ یہ ذکر و اذکار کریں گے آپ کے دل کی صفائی ہونا شروع ہوگی، وہ خود دیکھے گا کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں، کتنا روشن ہوا ہوں، کتنا معاملہ ہوا، تو یہ اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ سمجھے تمام بات؟ تو یہ ذکر و اذکار کے طریقے ہیں خاص، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ طریقے بہت سارے ہیں، ہر ایک طریقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند ایک طریقے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جو بزرگوں کے آزمودہ ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ پھر یہ وہ ذکر ہے جو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں۔ اب کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو ہر گھڑی کیے جاتے ہیں، ہر موقع پہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک ذکر کہلاتا ہے پاس انفاس، یعنی سانسوں کو پاس کرنا۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پاس انفاس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سانسوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں یہی لا الہ الا اللہ کا کرنا افضل ہے۔ اس میں جب آپ سانس نکالیں گے تو یہ تصور کریں گویا کہ میرا سانس یہ کہتا ہوا جا رہا لا الہ، اور جب سانس اندر لیں گے تو یہ تصور کریں گے یہ کہہ رہا الا اللہ۔ سانس جا رہا ہے تو کہہ رہا لا الہ، اندر آ رہا ہے تو یعنی سانس جا رہا ہے تو لا الہ تمام جھوٹے خداؤں کی سب کی نفی کر دی، ٹھیک ہے؟ اور جب سانس اندر آ رہا ہے تو ایک خدا کا اس بات کی اپنے دل پہ توجہ کرتے ہوئے کہ گویا دل سے گزرتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا کہ الا اللہ، ہاں اللہ ہی ہے۔ سمجھ گئے؟ شروع میں آپ کو تکلف ہوگا، سوچنا پڑے گا، توجہ لگانی پڑے گی، لیکن تھوڑے دنوں کے اندر آپ کی پھر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک آپ کے سانس سیٹ ہو جائیں گے اور خود بخود یہ پاس الفاظ آپ کا ذکر چل رہا ہوگا۔ ہاتھ میں آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ یاد دلائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں کسی جگہ کی قید نہیں ہے، یہ کسی جگہ بھی منع نہیں ہے، کسی وقت بھی منع نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے خواہ واش روم میں ہو، باتھ روم میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے خوشبو میں ہو، چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو، یہ سانس کا ذکر تصور میں ہر وقت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے ازدواجی معاملات میں بھی ہو تب بھی یہ تصور قائم رکھے کہ سانس نکل رہا ہے تو لا الہ، اندر جا رہا ہے تو الا اللہ۔ تو اس ذکر میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پہ یہ ذکر چلتا رہے گا، اور جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی جلدی اس میں کامیابی حاصل ہوگی انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ آمین۔ پیریڈ ہو گیا، اگلے پیریڈ میں بات کریں گے۔